السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 20 نومبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ زرعی قوانین کی واپسی کسانوں کی بڑی کامیابی، حکومت CA قانون کو بھی واپس لے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے تینوں زرعی قوانین کو واپس لیے جانے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے لیے بجا طور پر ہمارے کسان بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اس کامیابی کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ملک کے کسان مضبوطی کے ساتھ ہر طرح کی قربانی دیتے رہے اور اپنے موقف پر اٹل رہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ایک بار پھر یہ سچائی اجاگر ہو گئی کہ اگر کسی جائز مقصد کے لیے ایمانداری اور صبر و استقلال کے ساتھ کوئی تحریک چلائی جائے تو ایک نہ ایک دن کامیابی مل کر رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسانوں کو اس طرح کی مضبوط تحریک چلانے کا راستہ CA کے خلاف چلائی گئی تحریک سے ملا کہ جب حق و انصاف کے لیے خواتین، یہاں تک کہ بزرگ خواتین دن رات سڑکوں پر بیٹھی رہیں۔ CA مخالف تحریک میں شامل ہونے والوں پر جبر و استبداد کے پہاڑ توڑے گئے، سینکڑوں لوگوں کو سنگین دفعات کے تحت معطوب کیا گیا، لیکن اس تحریک کو توڑا یا ختم نہیں کیا جا سکا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مزاج جمہوری ہے، تو یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ چنانچہ اب وزیر اعظم کو چاہیے کہ مسلمانوں کے تعلق سے جو قانون لائے گئے ہیں وہ ان پر بھی توجہ دیں اور زرعی قوانین کی طرح CA قانون کو بھی واپس لیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کورونا کے سبب تحریک میں شامل لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی سر سے پیر تک احتجاج پر کھڑے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس فیصلے نے ثابت کر دیا کہ جمہوریت اور عوام کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے اور جمہوریت میں ہر شخص کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور پارلیمنٹ زیادہ طاقتور ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ جمہوریت میں اصل طاقت عوام ہوتے ہیں۔ کسانوں کی شکل میں عوام نے ایک بار پھر اپنی طاقت ثابت کر دی ہے۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ اس تحریک کی کامیابی سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کسی بھی عوامی تحریک کو طاقت کے زور سے کچلا یا دبایا نہیں جا سکتا۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء ہند کی بنیاد نومبر 1919 میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی سمیت علماء کرام کی ایک جماعت نے رکھی تھی۔ 22 کو کسانوں کی پنچایت ہوگی، قانون واپسی کے اعلان سے مشن UP پر کوئی اثر نہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہیں اس درمیان کسان لیڈر راکیش ٹکیت کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وزیر اعظم قانون کو واپس لے لیں گے۔ مشن UP چلتا رہے گا۔ 22 نومبر کو لکھنؤ میں پنچایت ہوگی۔ ٹکیت نے مزید کہا کہ ہمارے خلاف کارٹون بنائے گئے، موالی کہا گیا، یہ ساری چیزیں پنچایت میں رکھیں گے۔ حکومت کسانوں سے بات کرے، اسی سے حل نکلے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہمارا دھرنا کسی سیاسی جماعت کے کہنے پر نہیں چلے گا اور نہیں ختم ہوگا۔ MSP کی ضمانت بھی ایک مسئلہ ہے۔ آج سنیکت مورچے کی میٹنگ میں فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ بتا دیں کہ آئندہ اسمبلی انتخابات کے مد نظر راکیش ٹکیت نے مشن UP کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی سرکار اگر غلط کام کرے گی تو اس کے خلاف تحریک چلے گی۔ ہم عوام کو اپنے مسائل بتائیں گے، ہم عوام کے درمیان جائیں گے اور بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے زرعی قوانین کی واپسی کا اعلان کرنے کے بعد آج سنیکت کسان مورچے کے عہدیداران کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کے دوران آگے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے، نیز کسانوں کے مزید مسائل پر کیا رخ اختیار کیا جائے اس پر بھی بات چیت جاری ہے۔ مودی سرکار جموں کشمیر پر بھی اپنے فیصلے واپس لے۔ مرکزی حکومت کے ذریعے تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کے بعد سبھی سیاسی رہنماؤں کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹ پارٹی کی صدر اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے جمعے کو کہا کہ 3 متنازع زرعی قوانین کو واپس لینے کا مرکز کا فیصلہ قابل استقبال ہے۔ محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کیا، زرعی قوانین کو واپس لینے اور معافی مانگنے کا فیصلہ قابل تحسین قدم ہے، بھلے ہی یہ انتخابی مجبوریوں اور الیکشن ہارنے کے خوف
سے پیدا ہوا ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ بی جے پی کو ووٹ کے لیے باقی انڈیا میں لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیریوں کو سزا دینے اور ان کی تذلیل کرنے سے ان کے بنیادی ووٹروں کو اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی بی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا کہ 370 کے بیشتر التزامات ختم کرنے اور اس وقت مرکز کے زیر انتظام 2 خطوں میں جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کا بی جے پی کا فیصلہ صرف اپنے رائے دہندگان کو خوش کرنے کے لیے لیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ وہ یہاں بھی غلطیاں سدھاریں گے اور اگست 2019 سے جموں کشمیر کے لیے غیر قانونی تبدیلیوں کو پلٹ دیں گے۔ واضح رہے کہ محبوبہ مفتی ان دنوں اپنی رہائش گاہ پر نظر بند ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو تب نظر بند کیا گیا جب انکاؤنٹر کی مخالفت میں سری نگر کی پریس کالونی میں ایک احتجاجی مظاہرے میں شامل ہونے کے لیے وہ جا رہی تھیں۔ دہلی میں ہوا کا معیار ایئر کوالٹی سسٹم کے مطابق انتہائی خراب زمرے میں۔ قومی دارالحکومت میں جمعے کو بھی ہوا کا معیار انتہائی خراب زمرے میں رہا۔ ایئر کوالٹی سسٹم اور ویدر فورکاسٹنگ اینڈ ریسرچ سسٹم یعنی SAFAR کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کے معیار کا انڈیکس 363 پر درج کیا گیا۔ SAFAR کے مطابق دہلی کے ملحقہ علاقوں میں پرالی جلانے کے واقعات کی تعداد کم ہو کر 773 ہو گئی، جس کی وجہ سے آلودگی میں کچھ بہتری آنے کا امکان ہے۔ ادھر دوسری طرف مرکز نے بدھ کے روز سپریم کورٹ کو بتایا کہ فضائی آلودگی کمیشن نے دہلی NCR میں آلودگی کو روکنے کے لیے سخت قدم اٹھائے ہیں۔ دوسری جانب دہلی حکومت نے آلودگی کی سطح میں اضافے کے پیش نظر تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آلودگی میں اضافے کو روکنے کے لیے بغیر کام کے گاڑیوں کی باہر نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی ہے اور 300 کلومیٹر کے دائرے میں 6 تھرمل پاور پلانٹس کو بند کر دیا ہے اور ملازمین کو بھی اتوار تک گھر سے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دہلی فسادات کے درمیان نفرت کی کتنی شکایتیں آئیں۔ نفرت انگیز مواد کو لے کر مسلسل نشانے پر رہے فیس بک انڈیا کو دہلی کے ایک پینل نے دہلی فسادات کے معاملے میں طلب کیا ہے۔ دہلی اسمبلی کمیٹی برائے امن و ہم آہنگی نے اس معاملے میں فیس بک انڈیا سے جواب طلب کیا۔ کمیٹی کے چیئرمین عام آدمی پارٹی کے رہنما راگھو چڈھا نے پوچھا کہ فیس بک انڈیا میں کام کرنے والے لوگوں کی مذہبی وابستگی کیا ہے۔ اس پر فیس بک انڈیا کے پبلک پالیسی ڈائریکٹر شیوناتھ ٹھکرال نے جواب دیا کہ کمپنی کے ملک میں 300 ملازمین ہیں، پالیسی ٹیم میں تقریباً 20 ملازمین ہیں۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ فیس بک مذہبی اقلیتی ملازمین کی تعداد کے بارے میں ریکارڈ نہیں رکھتا کیونکہ ملکی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ واضح رہے کہ فیس بک پر ابتدا میں الزام لگایا گیا تھا کہ وہ نفرت انگیز مواد کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے بعد اس پر تعصب کا بھی الزام لگایا گیا، خاص طور پر مسلم مخالف نفرت انگیز پوسٹوں سے نمٹنے میں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ انڈیا میں 2019 سے ہی ایسے نفرت انگیز مواد کا سیلاب آ گیا تھا۔ فیس بک پر چنندہ طریقے سے کارروائی کرنے کا الزام بھی لگتا رہا ہے، حالانکہ فیس بک ان الزامات کو خارج کرتی ہے۔ نفرت والی ان پوسٹوں پر دہلی پینل نے فیس بک سے دہلی میں فروری 2020 کے فساد سے جڑی جانکاری مانگی ہے۔ پینل نے کہا کہ فساد سے 1 مہینے پہلے سے لے کر فساد کے 2 مہینے بعد تک کی موصول ہونے والی صارفین کی تمام شکایات اور اس پر کی گئی کارروائی کو پیش کیا جائے۔ میں 2 انڈیا سے ہوں، ویر داس کی نظم وائرل، گرفتاری کا مطالبہ۔ بھارت کے معروف کامیڈین ویر داس کو ایک حالیہ تقریب میں اپنی نظم پڑھنے پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہیں پولیس سے ان کے خلاف کارروائی اور گرفتار کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ویر داس نے ہفتے کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن DC کے کینیڈی سینٹر میں ایک شو کے دوران میں 2 انڈیا سے ہوں نظم پڑھی، جس کی ویڈیو انہوں نے اپنے YouTube اکاؤنٹ پر شیئر کی۔ ان کی ویڈیو YouTube پر آنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی اور جہاں ان کی نظم کو لوگوں نے پسند کیا، وہیں متعدد شہریوں کی جانب سے ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ ویر داس نے اپنی نظم میں بھارت کے حوالے سے کئی پہلوؤں کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنی نظم کے آغاز میں کہا کہ میں اس انڈیا سے ہوں جہاں ماسک لگائے ہوئے بچے آپس میں ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں اور وہیں رہنما بغیر ماسک ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں۔ کامیڈین نے کہا کہ میں اس انڈیا سے ہوں جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 9000 ہے، البتہ ہم پھر بھی چھت پر لیٹ کر تارے دیکھتے
دیکھتے ہیں۔ ویرداس کا کہنا تھا کہ میں اس انڈیا سے ہوں جہاں ہم دن میں خواتین کی پوجا کرتے ہیں اور رات میں ان خواتین کا گینگ ریپ ہوتا ہے۔ اپنی نظم میں ویرداس نے کہا کہ میں اس انڈیا سے ہوں جہاں صحافت ختم ہو گئی ہے اور مرد سوٹ پہن کر اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں جبکہ لیپ ٹاپ اٹھائی خواتین سڑکوں پر سچ بتانے کے لیے نکلی ہوئی ہیں۔ ویرداس کی اس نظم پر بھارت کے سیاستدان، شوبز شخصیات اور عام شہریوں کی طرف سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقامی ترجمان آدتیہ جھا نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ویرداس جیسے لوگوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے تاکہ اس کے بعد اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے والے اور کسی بھی پلیٹ فارم پر بھارت کی تصویر کی غلط منظر کشی کرنے والے افراد ہمیشہ محتاط رہیں۔ مذہب تبدیل کر کے شادی کرنے پر رجسٹریشن روک نہیں سکتے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے بین مذہب کے لوگوں کی شادی کرنے پر بڑا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے واضح کیا کہ ایک بالغ کو اپنی پسند کا جیون ساتھی منتخب کرنے کا آئینی حق حاصل ہے اور شادی کے لیے حکومت، خاندان یا معاشرے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے یہ بڑا فیصلہ 17 درخواست گزاروں کی درخواست پر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ تبدیلی مذہب کی وجہ سے ان کی شادی رجسٹر نہیں ہو رہی۔ اب عدالت نے اپنے فیصلے میں ان تمام درخواست گزاروں کو بڑی راحت دی ہے۔ عدالت نے زور دیا کہ غیر قانونی تبدیلی مذہب ایکٹ 2021 بین مذہب والے جوڑے کو شادی کرنے پر روک نہیں لگاتا۔ ساتھ ہی رجسٹرار کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ضلع اتھارٹی سے تبدیلی مذہب کی اجازت نہیں لیے جانے کی بنیاد پر رجسٹرار شادی کا رجسٹریشن روکے رکھیں۔ کورٹ نے حکم میں مزید کہا کہ تمام شادیوں کو فوری رجسٹریشن دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ تبدیلی مذہب کے لیے ضلع اتھارٹی کی منظوری لازمی نہیں ہے۔ ان حقائق کی بنیاد پر پولیس کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بین مذاہب سے تعلق رکھنے والے شادی شدہ بالغ جوڑے کو ضرورت کے مطابق تحفظ اور سیکیورٹی فراہم کرے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ شادی رجسٹریشن افسر ضلع اتھارٹی کی منظوری کا انتظار کیے بغیر فوری رجسٹریشن کرائیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔